السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی نعمت انسان کو دی وہ تھی علم کی نعمت۔ اب علمی فضیلت کے بعد جو دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی وہ کیا تھی کہ ان کی تعظیم کرائی گئی فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ دیکھیے جی، سجدہ کرنے کا مطلب ہے کسی کے سامنے جھک جانا، اور اس کا لٹرل میننگ ہے کہ سر کو زمین پر ٹکانا۔ یہ جو سجدہ ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اب یہ جو تعظیماً سجدہ ہے یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ تو فرشتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ کیوں کریں، فسجدوا، پس سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے ابا، انکار کر دیا۔ اب دیکھیں ابلیس جو تھا یہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جنوں میں سے تھا، ایک جن تھا۔ یہ اعزاز اس کو دیا گیا تھا کہ اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اب جب یہ فرشتوں میں تھا تو چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم پر یہ بھی سر تسلیم خم کرتا اور یہ بھی سجدہ کردہ آدم علیہ السلام کو، لیکن اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ واستکبر، اور تکبر کیا، کہنے لگا کہ میں جن ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ مجھ سے حقیر ہے، میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ اور یہ کیا کیا اس نے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا یہ کافرین میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے۔ کفر کیا نا اس نے۔ دیکھیے جی، کفر کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنا بھی عملی کفر میں آتا ہے۔ اب پہلی نعمت دی علم کی، دوسری تعظیم کرائی گئی، تیسری اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں کہیں سے بھی تم چاہو وہاں سے کھا لو، جو کچھ چاہو کر لو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا، قریب نہ جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت کا کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا، صرف ان کا امتحان لینا تھا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالمین میں سے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، کسی چیز سے منع نہیں کیا، صرف اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، صرف یہ حکم کہا تھا تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ اور اگر پھر بھی تم اس کے قریب گئے تو اس کا مطلب کہ تم خود ہی خود پر ظلم کرو گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی چیزیں حلال کر دی ہیں۔ ہم حلال چیزوں کو اگر گننے لگے تو وہ نہیں شمار کر سکیں گے، وہ اتنے زیادہ ہیں، لیکن چند گنے چنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ امتحان لینا تھا نا ہمارا بھی، تو وہ کچھ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، اور اگر گئے تو تم خود ہی خود پر ظلم کرو گے۔ چلیے جی اب لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔
وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے تسجدو سجدہ کرو لِآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو بس سجدہ کیا سب نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافرین میں سے وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو تم انت وزوجک الجنت اور تمہاری بیوی جنتا اس باغ میں جنت میں وکلا اور کھاؤ منہا اس سے رغدن جی بھر کے حیث شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا اور قریب نہ جاؤ ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس کے آگے سے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔